وہ تفتیشی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کمرے کے وسط میں لکڑی کی ایک میز تھی، ساتھ ہی ایک کرسی پڑی تھی جس پر آدمی کو ہتھکڑی لگا کر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ کا نشان واضح تھا جہاں زویا نے اینٹ ماری تھی۔ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے وہ مار ڈالے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ نظروں کے سامنے زویا کا خوفزدہ چہرہ دکھائی دیا، وہ جس طرح سے کانپ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وہ نشان۔ اذلان کو اپنی رگوں میں خون کی جگہ لاوا دوڑتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس آدمی کا سر دھڑ سے الگ کر دے۔ وہ چلتا اس کے سامنے آیا، آدمی کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھ تک گئی جس میں اس نے ایک چاقو پکڑ رکھا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اذلان اب لکڑی کی میز کے پاس بیٹھ گیا، یوں کہ اس کا چہرہ آدمی کی جانب تھا۔ فیاض۔ آدمی کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ اس لڑکی کو اغوا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ خود آ کر میری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ اذلان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ تم نے اسے مارا تھا؟ اسے ہاتھ لگایا تھا؟ ایک اور مکہ۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ بنا رکے اس کے چہرے پر مکے رسید کر رہا تھا۔ فیاض کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ جانتے ہو؟ اذلان کے رک جانے پر وہ بولا، میں نے اسے صرف مارا نہیں تھا۔ وہ ہنسا۔ ہتھکڑی لگے ہاتھ میز پر رکھے آگے کو جھکے۔ میں نے اس کے بال بھی نوچے تھے۔ کیسے ڈر گئی تھی بیچاری۔ افسوس سے سر ہلاتے، شاید ابھی تک وہ سامنے بیٹھے آدمی کو جانتا نہیں تھا، تبھی تو بے دھڑک اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہا تھا۔ اذلان نے سوچتے سر ہلایا، تو تم نے اس کے بال بھی نوچے تھے؟ کہتے نظر فیاض کے ہاتھ تک گئی جو میز پر دھرے تھے۔ فیاض نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اذلان نے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے دائیں ہاتھ میں گاڑ دیا، یوں کہ چاقو کا آدھا حصہ فیاض کے ہاتھ میں اور باقی میز کے اندر دھنس گیا تھا۔ پورا کمرہ فیاض کی چیخوں سے بلند ہو گیا۔ اذلان ہاتھ جھاڑے میز سے نیچے اترا۔ فیاض کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، خون کی دھار میز سے بہتے نیچے فرش پر گر رہی تھی۔ اذلان نے بائیں ہاتھ سے اس کے بال نوچ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ اب تمہیں یاد رہے گا کہ تم نے اسے ہاتھ لگا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ 3-4 مکے اس کے چہرے پر جڑ دیے۔ اسے مار مت دینا اذلان۔ شاکر کی آواز فضا میں بلند ہوئی اور اس کا ہاتھ وہیں معلق ہو گیا۔ ابھی ہمیں اس سے بہت ساری تفتیش کرنی ہے۔ وہ اذلان کے عقب میں آ کھڑا ہوا اور اذلان نے اس بار پوری قوت سے آخری پنچ فیاض کے منہ پر دے مارا۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا، ہاتھ اسی طرح چاقو سمیت میز کے اندر دھنسا تھا۔ خوش قسمت ہو جو بچ گئے، اذلان نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا۔ جاؤ، احسان کیا تم پر۔ پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تم نے اسے تقریباً مار ہی دیا تھا، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ وہ خوش قسمت ہے جو بچ گیا۔ شاکر بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے ایک حوالدار ہاتھ میں ٹاول اور پانی کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ اذلان تک آیا تو اس نے ہاتھ فوراً بوتل کھولی اور اذلان کے ہاتھوں پر آہستہ آہستہ پانی ڈالنا شروع کیا تھا۔ جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ زندہ ہی ہے۔ ہاتھوں کو ملتے ہوئے وہ بولا تھا، یقین مانو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی سانسیں بند کر دوں۔ ٹاول لے کر ہاتھ خشک کیے۔ شاکر اسے کچھ دیر جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ وہ باہر کی جانب جا رہے تھے جب شاکر نے کچھ جھجکتے پوچھا تھا۔ پوچھو۔ اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کے سوال پر اذلان مسکرایا تھا۔ اس سب کے بارے میں اتنا مت سوچو آئی جی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہو تو نہیں سوچتا، مگر میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اس کے انداز میں حیرت تھی، اور اس کی وجہ سے تم بھی کسی خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا جائے؟ اذلان نے صرف سوچا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اتنا مت سوچو، شاکر کو دیکھتے اس نے کہا۔ وہ اس کے کسی سوال کا جواب سیدھے طریقے سے نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ اگلی صبح اسلام آباد شہر پر ایک روشن سورج طلوع ہوا تھا۔ کل والی بارش کے باعث ہر چیز نکھری نکھری لگتی تھی۔ ایسے میں اگر تم اس سفید محل کا رخ کرو تو لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر مہرین بیٹھی دکھائی دی تھی۔ محل کی تیسری منزل پر اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی نائلہ کی نظریں اسی پر تھیں۔ نفرت میں انسان اندھا تو ہوتا ہی ہے، پھر وہ بہرا بھی بنا دیتی ہے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا دل اسے کئی بار ملامت کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، مگر ہم اس آواز پر بہرے بن جاتے ہیں، جانتے بوجھتے اپنے ہی ساتھ برا کرتے ہیں، دوسروں سے نفرت اور حسد میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہی اچھائی اور پاکیزگی کو کھو دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تمام عمر مظہر حسن کی پہلی بیوی سے حسد کرتی آئی تھی، پھر وہی حسد مہرین سے کرنے لگی۔ اس بات سے انجان کے اس سب میں انہوں نے اپنے اصل کو کھو دیا تھا۔ مہرین اسی طرح کرسی پر بیٹھی سرما کی دھوپ کا مزہ لے رہی تھی۔
جب اسے نائلہ بیگم اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ جب سے سب کو اس کی حقیقت کا علم ہوا تھا، وہ کئی بار معاذ سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ وہ ہر بار ان کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا جاتا تھا۔ مہرین نے اپنی جگہ پہلو بدلا، وہ ضرور اسے پھر سے باتیں سنانے آ رہی ہوں گی۔ معاذ آفس چلا گیا۔ انہوں نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کو دھکیل کر اس پر بیٹھنے سے مخاطب کیا۔ کچھ دن پہلے ہونے والی لڑائی کے بعد ان کی یہ پہلی گفتگو تھی۔ مہرین کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر طرح سنبھلتے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بس کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ کچھ لمحے وہ دونوں خاموش رہی۔ نائلہ بیگم کسی گہری سوچ میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ میں کالج میں گئی تھی جب مظہر سے میری دوستی ہوئی تھی۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ مہرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ میں آہستہ آہستہ اسے چاہنے لگی اور کب وہ چاہت محبت میں بدل گئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ مہرین نے لب بھینچ لیے۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، مگر مظہر کے لیے میں دوست سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کو دل میں ہی رہنے دیا، اس ڈر سے کہ کہیں میری محبت کا اظہار ہماری دوستی کو ختم نہ کر دے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا وہ میری بہن کو پسند کرتا ہے۔ آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ذرا سوچو، میں اتنے عرصے سے اس سے محبت کرتی رہی اور وہ میری ہی بہن کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہنسی تھی جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہو۔ یک طرفہ محبت دل کو بہت تکلیف دیتی ہے، بہت گہرا زخم دیتی ہے۔ میں نے بھی اس زخم کو اپنے اندر ہی رہنے دیا۔ مظہر اور یاسمین کی شادی ہو گئی۔ میں نے دوستی بچاتے بچاتے محبت کو قربان کر دیا۔ پھر یاسمین کی ڈیتھ ہو گئی اور مظہر نے مجھ سے شادی کر لی۔ مجھے لگا میری قربانی کا صلہ مجھے مل گیا تھا، مگر میں غلط تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی خاطر مجھ سے شادی کی، پر اگر وہ مجھے بیوی کے حقوق نہیں دینا چاہتا تھا تو کم از کم دوست ہی رہنے دیتا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہرین کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اس نے تو مجھ سے دوستی کا رشتہ بھی ختم کر دیا۔ میں ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گئی اور اس سب کا ذمہ دار یاسمین کو سمجھنے لگی۔ وہ پہلے بھی ہمارے درمیان تھی، آج بھی وہی ہے۔ ان کی آواز میں نفرت نہیں تھی، بس تکلیف تھی، ملال تھا۔ اس سے حسد میں اتنا گر گئی کہ یہ تک بھول گئی کہ میں معاذ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، پر خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، تمہارا شوہر تم سے شادی کے بعد ایک نظر پیار سے تمہیں دیکھتا تک نہ ہو، ہمیشہ تمہیں یہی بتاتا ہو کہ وہ صرف اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ مہرین کچھ بول نہیں سکی۔ نائلہ بیگم چہرے سے آنسو صاف کرتی سیدھی ہوئی۔ مظہر نے میرے ساتھ کیا جو کیا وہ کیا، مگر اس کا بدلہ میں نے معاذ اور تم سے لے کر بہت غلط کیا۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو مہرین، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ تو مجھے معاف کر دو گی تو شاید معاذ کو بھی مجھ پر ترس آ جائے۔ آواز گیلی ہوئی تھی۔ مہرین نفی میں سر ہلاتی اٹھی اور ان کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ معاذ کی فکر مت کریں، وہ بھی بس غصے میں ہے، آپ دیکھیے گا جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا وہ آپ سے پہلے کی طرح بات کرنے لگے گا۔ اس نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اسے گلے لگا لیا۔ تم بہت اچھی ہو مہرین، معاذ بہت خوش قسمت ہے کہ تم اس کی زندگی میں ہو۔ مہرین جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ رات والے تھپڑ کا نشان اب ہلکا ہو چکا تھا، مگر پوری طرح سے غائب نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر چہرے کے گرد اچھی طرح سے لپیٹا۔ نشان دوپٹے کے نیچے چھپ گیا تھا۔ اب ٹھیک ہے، وہ بڑبڑائی، پھر کمرے سے باہر نکلی۔ ختیجہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پینے میں مصروف تھی، وہ انہی کی طرف سے لے آئی۔ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ اسے لنگڑاتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ زویا نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ تھوڑی دیر پہلے بیڈ سے گھٹنا ٹکرا گیا تھا، بس اسی لیے وہ ان کے عقب میں بیٹھ گئی تھی۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ کیسے ٹکرا گیا؟ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، بس ہلکا سا درد ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دی۔ ریموٹ سے چینل آگے پیچھے کرتے وہ ایک جگہ رک گئی تھی۔ ٹی وی پر کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ اس نے پروگرام نہیں بلکہ سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھ کر ہاتھ روکا تھا۔ وہ ڈاکٹر شاہد نثار تھے۔ زویا نے پہچان گئی تھی۔ ان کو کوئی ریکارڈ انٹرویو چل رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے انہیں سننے لگی۔ وہ ٹی وی کی جانب متوجہ تھی، سو عقب میں بیٹھی اپنی ماں کے تاثرات کو نہیں دیکھ پائی۔ سامنے ٹی وی میں نظر آتے شخص کو دیکھ کر وہ گویا سانس لینا بھول گئی تھی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زویا نے غیر ارادی طور پر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ یک ٹک اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، زویا نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکی تھی۔ یہ، انہوں نے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ ڈاکٹر شاہد نثار ہے، زویا نے بتایا۔ ختیجہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ تم انہیں جانتی ہو؟ جی،
ایک دفعہ ازلان کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی، پھر کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر ان کی وائف کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ازلان اور انہیں آپس میں کوئی بات کرنی تھی، پھر ہم واپس آ گئے۔ نتیجہ ایک بار پھر سے ٹی وی اسکرین کو دیکھنے لگی، جسے اپنی آنکھیں سیر کر رہی ہو، جیسے سامنے بیٹھے شخص کا ہر نقش یاد کرنا چاہتی ہو۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ ان کی حالت زویا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، ہاتھ میں پکڑا کپ میز پر رکھتے وہ اٹھ گئی تھی اور زویا کو دیکھا۔ ناشتہ کر لو، میں تمہارے لیے پین کلر لاتی ہوں۔ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ زویا ماتھے پر بل ڈالے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ دوپہر کو وہ لان میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا جس پر ازلان کا نمبر کھلا تھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتی پھر مٹا دیتی۔ یہ عمل پچھلے 15 منٹوں سے جاری تھا۔ وہ اسے کل رات کے لیے شکریہ کہنا چاہتی تھی، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا میسج کرے۔ اس کے پاس تو زویا کا نمبر بھی نہیں تھا۔ اگر اس نے ریپلائی نہیں کیا تو؟ زویا نے گہرا سانس لیتے کچھ سوچا، پھر تھینک یو ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ فون بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ اس نے تو اپنی طرف سے شکریہ کہہ دیا تھا نا، اس کا کام مکمل ہو گیا۔ اب وہ جواب دے یا نہ دے، اسے کیا؟ اسے کون سا پرواہ ہے؟ اس نے گردن دائیں بائیں ہلا کر خود کو ریلیکس کیا۔ ذرا سی نگاہ ٹیبل پر پڑے فون پر بھی ڈال لیتی، شاید کہ اسکرین روشن ہو، شاید وہ جواب ہی دے دے۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ ازلان نے ابھی تک اس کا میسج نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے لکھے شکریہ کے میسج کو دیکھتی رہی۔ خالی تھینک یو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سوچتے ساتھ ایک مسکراتا ایموجی بھی بھیج دیا۔ اب ٹھیک تھا۔ مسکراتے ہوئے اپنے کام کو داد دی۔ ادھر اپنے آفس میں کانفرنس روم میں بیٹھا ازلان پوری طرح سے سامنے کھڑا امپلائی کو سن رہا تھا جو سامنے کوئی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ وہاں آفس کے اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے، سب بڑی توجہ اور خاموشی سے سامنے کھڑے آدمی کو سن رہے تھے۔ باس کی موجودگی میں وہاں کسی کو کھانسنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تبھی ٹیبل پر پڑے باس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے اکا دکا لوگوں کی گردنیں اسی کی جانب مڑی تھی، مگر باس کی نظریں سامنے تھی۔ 1-2 منٹ گزرے اور پھر ایک بار سے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ازلان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ میسج کسی غیر شناسا نمبر سے تھا۔ تھینک یو اور ایک مسکراتا ایموجی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ اس کا پرسنل نمبر تھا جو فیملی اور کچھ دوستوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر یہ میسج کس نے بھیجا؟ اگلے ہی لمحے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ زوئے کے ہاتھ میں فون اسی طرح تھا جب اسکرین پر ازلان کا پیغام روشن ہوا۔ وہ یکدم اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی، فوراً سے میسج کھولا۔ میں نے کل کہا تھا تمہیں شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے زویا۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آیا، انگلیاں تیز تیز میسج ٹائپ کرنے لگی۔ او مائی گاڈ، تم نے واقعی ہی رپلائی کر دیا؟ حیرت، تمہیں امید نہیں تھی فوراً جواب آیا تھا؟ میں نے سوچا تم بزی ہوگے۔ ازلان عباس ساری دنیا کے لیے مصروف ہو سکتا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ زویا کی نظر کتنی ہی دیر اس کے پیغام پر جمی رہی۔ یہ دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو گئی تھی؟ تمہیں پتہ کیسے چلا یہ میرا نمبر ہے؟ دھڑکن پر قابو پاتے پوچھا تھا۔ جادو سے۔ زویا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم مذاق بھی کرتے ہو؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے میڈم؟ زویا نے لہجے بھر کو سوچا۔ کھڑوس لکھ کر سینڈ کر دیا۔ یہ ان دونوں کے آپس میں پہلی خوشگوار گفتگو تھی۔ کانفرنس روم میں بیٹھے ازلان عباس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی، جو وہاں بیٹھے باقی لوگوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ان سب کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ ازلان نے فون سے ذرا سے نگاہ اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ پریزنٹیشن دینے والا آدمی بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ازلان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ان سب کے متعلق وہ جیسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ گلا صاف کرتے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب حیرت سے گنگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ باس میٹنگ سے درمیان سے اٹھ کر جا رہا تھا۔ کانفرنس روم سے باہر نکلتے وہ ساتھ ساتھ میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، باقی سب بھی یہی سمجھتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ساتھ حیران ہونے والا ایموجی تھا۔ مطلب کہ میرے اتنے مہینوں کی جاسوسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ یہ راز تو سبھی کو معلوم ہے۔ دکھ ہوا۔ ازلان نے سر جھٹکا۔ وہ جاسوسی والی بات کبھی نہیں بھولے گی، یہ تو طے تھا۔ شاید تمہیں ابھی بھی صحیح سے جاسوسی کرنی نہیں آتی، ورنہ یقیناً میرا کوئی بہت بڑا راز پا لیتی۔ میسج پڑھتے زویا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دونوں نے 1-2 میسیجز کیے۔ آخر میں زویا نے ایک بار پھر سے شکریہ ادا کیا۔ زویا نے اپنے فون میں اس کا نمبر خلوص کے نام سے سیو کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں ایک نیلی آنکھوں والی بلی کی تصویر لگائی تھی۔ ادھر ازلان نے اپنے فون میں اس کا نمبر جاسوس کے نام سے سیو کیا تھا۔
جاسوس اور کھڑوس۔ اس وقت ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بختاور کے ہاتھ میں لائٹر تھا جسے وہ عادتاً جلا بجھا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گاڑی ایک تنگ سی گلی کے سرے پر کھڑی تھی۔ اس کی نظریں وہاں موجود ایک بھورے گیٹ پر تھی جہاں وہ پچھلے 10 منٹوں سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 منٹ کے بعد اس نے کلائی موڑ کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ تبھی بھورا گیٹ کھلا اور باہر جاتی دکھائی دی۔ جامنی رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ چہرے کے گرد سیاہ دوپٹہ لپیٹے تھی، ساتھ ہی سیاہ رنگ کے کوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دائیں جانب تیز تیز قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ وہ بختاور کو گاڑی کی مختلف سمت جا رہی تھی۔ بختاور گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ بلو شرٹ اور جینز میں ملبوس، سفید ہوڈ سر پر گرائے وہ اس کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے پر چلنے لگا۔ اس کی موجودگی سے بے خبر زویا کامران سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ ایک چھوٹے سے کیفے کے اندر چلی گئی۔ پچھلے ہفتے ہونے والے واقعے کے بعد اب وہ زیادہ تر اکیلی باہر نہیں جاتی تھی، اور جب کبھی جاتی تھی تو اسی کیفے میں جو اس کے گھر کے بہت نزدیک تھا۔ وہ اندر آئی، کافی کا آرڈر دیا، کونے میں پڑے خالی کرسی کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تبھی کوئی میز کے دوسری جانب کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ زویا نے چہرہ اٹھایا، شہد رنگ آنکھیں بھوری سنجیدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابرو چکاتے سامنے شخص کو دیکھا۔ اس کے سیاہ بال ہڈ سے نکل کر ماتھے پر بکھرے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ایک پبلک پلیس ہے جہاں کوئی بھی آ جا سکتا ہے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہے کندھے اچکائے بولا، تم یہاں میرے ٹیبل پر کیا کر رہے ہو؟ زویا نے اپنا سوال سمجھایا۔ بختاور مسکرایا تھا۔ یہاں کوئی اور خالی جگہ نہیں تھی، اطمینان سے کہا تھا۔ زویا نے آس پاس دیکھا، وہاں واقعی اس ٹیبل کے علاوہ کوئی خالی جگہ نہیں تھی۔ جگہ خالی نہیں ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، شہر میں اور بھی بہت سے کیفے ہیں۔ زویا نے اسے مشورہ دیا۔ کیفے تو بہت سے ہیں مگر وہاں تم نہیں ہوگی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، لب بھیج گئے۔ تبھی ویٹر اس کے لیے کافی لے کر آیا۔ بھاپ اڑاتی کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے وہ واپس چلا گیا۔ زویا نے گہرا سانس لیتے کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ نظریں بختاور کے علاوہ پورے کیفے میں گھوم رہی تھی۔ بختاور زیر لب مسکرایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی موجودگی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ بختاور نے میز پر انگلی بجا کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ زویا کی نظر اس کے بازو پر بنے ٹیٹو پر پڑی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ زویا نے چہرہ اٹھا کر جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پچھلی ملاقاتوں میں وہ بھی اس سے بات کر رہا تھا جیسے نہ جانے وہ کتنے پرانے دوست رہے ہوں۔ اس کا انداز وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا۔ دیکھو، تم جو بھی کرنا مجھ سے شادی کر لو زویا۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ زویا کی چلتی زبان کو ایک دم سے بریک لگی تھی، آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا؟ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کر لو۔ وہ سوال نہیں تھا، حکم تھا۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا، ہر چیز گھومتی محسوس ہوئی۔ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ غصے سے میز پر ہاتھ مارا، ذرا سی کافی مگ سے چھلک کر ٹیبل پر گر گئی۔ کیفے میں بیٹھے تمام لوگوں کی گردنیں ان کی جانب مڑی تھی۔ جانتا ہوں تم پاگل ہو، زویا نے دانت پیسے تھے۔ شاید وہاں ڈھیروں اطمینان تھا، اسے جیسے آس پاس بیٹھے لوگوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ زویا نے نفی میں گردن ہلائی، کرسی دھکیلتی کھڑی ہوئی۔ تم نے پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا، آواز اب مدم تھی۔ مگر میری بات کان کھول کر سن لو مسٹر بختاور عثمان، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جسے تم 1-2 ملاقاتوں میں اپنی ڈیرسٹ سویٹ اور لاکھوں کی گھڑیاں دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لو۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جسے تم 1-2 ملاقاتوں میں اپنے ڈیزائنر سوٹس، لاکھوں کی گھڑیاں اور جوتے دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لو گے۔ میں زویا ہوں، ایسی چیزیں میرے لیے 2 کوڑی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آنکھوں میں غصے سے سرخی لیے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے زویا سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ میں نہیں جانتی تم میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہو، اور نہ ہی میں تمہیں اس گیم کا مزید حصہ بنوں گی۔ کوشش کرنا آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کیفے سے باہر چلی گئی۔ بختاور کی نگاہیں کتنی ہی دیر دروازے پر جمی رہی۔ وہ واقعی بھی اس کھیل کے متعلق نہیں جانتی تھی، وہ کھیل جو اس کے دماغ نے ترتیب دے رکھا تھا۔ تم میرے کھیل کا سب سے قیمتی مہرہ ہو زویا کامران، تمہیں میں اتنی آسانی سے اپنا بنایا گیا کھیل نہیں بگاڑنے دوں گا۔ چہرے پر تلخ مسکراہٹ لیے اس نے سوچا تھا۔ آصف اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تو سامنے فضیلہ بیگم کے ساتھ بیٹھی مہرین کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بھائی، یہ آج کچھ لوگ یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ مہرین کے عقب میں آ کر وہ بیٹھا، انداز میں شرارت تھی۔ میں نے سوچا میرے بھائی میرے بغیر اداس ہو رہے ہوں گے تو ان سے مل آتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔
یہ تو تم نے اچھا کیا، پر ایک بات بتاؤں؟ اس کے کندھے پر اس نے بازو پھیلایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے ڈیئر سسٹر کہ تمہارے بغیر ہم اداس ہو رہے ہوں گے۔ ہم تو بہت مزے میں ہیں۔ سارا دن تمہاری چک چک سن کر کان پک گئے تھے۔ اب تو ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ ہاں ہاں، میرے جانے سے آپ جو شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں نا، بس تب تک ہی ہے جب تک آپ کی بیوی محترمہ نہیں آ جاتی۔ شادی کے بعد جب اس کی چک چک سنیں گے نا، تب میں آپ سے پوچھوں گی، روٹے لہجے میں کہتے وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ فضیلہ بیگم بس سر جھٹک کر رہ گئی۔ انہیں اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا، یہ بحث اب جلدی ہی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی، آصف ہنسا تھا۔ اب ہر کسی میں معاذ جتنا حوصلہ تو نہیں ہے کہ سارا دن بیوی کی چک چک سن کر بھی خاموش رہے۔ ہمت ہے بھائی اس کی۔ مہرین منہ پھیرے بیٹھی تھی۔ آصف نے اپنا کندھا اس کے کندھے سے مس کیا۔ لگتا ہے کسی کو آئس کریم کے طلب ہو رہی ہے، لالچ دیا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھائے رہی۔ اچھا اب ناراض تو مت ہو، وہ اسے منا رہا تھا، مجھ سے بات مت کرے۔ رکھائی سے جواب دیا گیا۔ آصف نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ چلو آؤ، تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں۔ مجھے اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم نہیں کھانی۔ ٹھیک ہے، شاپنگ کر لیں گے۔ مہرین کچھ دیر سوچنے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں مگر شاپنگ کرنے نہیں، آصف کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھتے کہا تھا۔ پھر؟ آصف نے ایبرو چکائے۔ میرے پیارے بھائی، مسکین صورت بنائی۔ آصف کی آنکھیں سکڑی تھی۔ آپ مجھے زویا کے گھر لے جا سکتے ہیں؟ زویا کے گھر؟ آصف کو حیرت ہوئی۔ مہرین نے اس بات میں سے رلایا۔ پچھلے ہفتے زویا مجھ سے ملنے آئی تھی، بتاتے ہوئے اس کی آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ تمہیں اس کا ایڈریس پتہ ہے؟ آصف نے گاڑی کا دروازہ کھولتے پوچھا۔ جی بھائی، وہ اپنے پرانے گھر میں ہی رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی؟ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ نہیں، مہرین نے مسکراتے بتایا تھا۔ آصف کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ زویا نے ابھی تک شادی نہیں کی بھائی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک کیل تھا، دائیں ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے وہ لانچ کی دیوار پر اپنی بنائی پینٹنگ لگانے والی تھی۔ وہی پینٹنگ جس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ پینٹنگ نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ لگی پڑی تھی۔ اس کا رخ دیوار کی جانب تھا۔ وہ ابھی اپنا کام شروع کرنے ہی والی تھی کہ بیل کی آواز سنائی دی۔ گہری سانس لیتے وہ سٹول سے نیچے اتر آئی، کیل اور ہتھوڑی اس پر رکھی، ہاتھ جھاڑے، صوفے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور دروازے کی جانب آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مہرین اور آصف کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ہیلو! مہرین ہمیشہ کی طرح فوراً سے اس کے گلے لگ گئی۔ زویا نے مسکراتے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ کیسی ہو؟ اس سے علیحدہ ہوتے اس نے پوچھا۔ ایک دم فٹ، مہرین مسکرائی تھی۔ زویا آصف کی جانب مڑی، اس سے سلام کیا، پھر ان دونوں کو اندر آنے کو کہا۔ پتہ ہے زویا، آج میں آصف بھائی کو زبردستی یہاں لے کر آئی ہوں۔ وہ لانچ میں داخل ہوئی تو مہرین نے اسے بتایا تھا۔ آصف کے قدم لحظہ بھر کو رکے تھے۔ ایک مانوس سا احساس تھا جو اس گھر میں داخل ہوتے محسوس ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے مہرو، تم سے واقعی بہت محبت کرتی ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے جو اس نے کسی سے ملنے کے لیے شاپنگ کی آفر ٹھکرائی ہو۔ آصف نے توصیفی انداز میں کہا تھا۔ زویا اور مہرین اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ یہی تو ایک پکی دوست کی نشانی ہے۔ زویا نے مہرین کے کندھے پر بازو پھیلائے گردن اکڑا کر آصف کو ایسے دیکھا جیسے اس کا تو کبھی اچھے دوستوں سے پالا ہی نہ پڑا ہو۔ وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ ویسے آنٹی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ مہرین نے متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ وہ پڑوس میں گئی ہیں، آنے ہی والی ہوں گی، زویا نے بتایا تھا۔ آصف کے فون پر رنگ ہوئی تو وہ فون سننے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو زویا ہاتھ میں چائے اور لوازمات کا ٹرے اٹھائے کچن سے نکل رہی تھی۔ تبھی آصف کی نظر دیوار کے ساتھ رکھی پینٹنگ پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی سٹول پر ہتھوڑی اور کیل تھا۔ تم دیوار پر کچھ لگانے والی تھی؟ وہ پینٹنگ کے سامنے آ رکا تھا۔ پینٹنگ کا رخ دیوار کی جانب تھا تو وہ دیکھ نہیں پایا کہ اس پر کیا بنا ہے۔ ہاں، زویا نے ٹرے مہرین کے سامنے رکھی۔ ایک پینٹنگ بنائی تھی، وہی لگانے والی تھی۔ زویا نے اسے دیکھا تھا۔ میں دیکھ سکتا ہوں؟ زویا نے اس کے سوال پر کچھ جھجکی تھی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں؟ مسکراتے ہوئے مہرین کی جانب مڑی۔ آصف نے جھک کر پینٹنگ اٹھائی، اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اگلے ہی لمحے وہ جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ شہد رنگا کی حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ساری دنیا پل بھر کو ساکت ہو گئی تھی۔ زویا، یہ زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ تصویر میرے بچپن کی ہے۔ زویا نے ابھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اور جو میرے ساتھ لڑکا کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ چہرے پر آسودہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ زویا کی بات پر مہرین بھی چونکی تھی۔ چہرہ موڑ کر آصف کو دیکھا۔ وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے جسم میں جان تک باقی نہ ہو۔ مہرین بے اختیار کھڑی ہوئی اور آصف تک آئی۔ وہ ایک لمحے پہ پینٹنگ میں موجود لڑکے کو پہچان گئی تھی۔ اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹیبل کے پاس کھڑی زویا ان دونوں کی جانب پش تھی۔ کمل! آصف نے پکارا۔
اور زویا جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ ہل نہیں سکی، اسے لگا وہ اب کبھی ہل نہیں پائے گی۔ کنول؟ اب کی بار آصف کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ زویا تیزی سے اس کی جانب گھومی، نظر آصف کی شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ آنکھیں، وہ بالکل زویا جیسی تھی۔ آصف کا حال بھی زویا سے مختلف نہیں تھا۔ وہ دونوں ہی یقین نہیں کر پا رہے تھے وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسروں کے چہرے پر جمی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زویا کے لب ہلے، اسے ابھی تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زویا، یہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑ آئی ہو؟ کوئی آیا ہے کیا؟ خدیجہ نے لانچ میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ آصف نے ایک جھٹکے سے ان کی جانب چہرہ موڑا۔ یہ آواز، یہ چہرہ، یہ تو وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ پچھلے 17 سالوں میں اگر اس نے کسی آواز، کسی چہرے کو شدت سے یاد کیا تھا تو وہ یہی تھی، اس کی ماں کا چہرہ۔ وہ تینوں کس طرح کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر خدیجہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہاں کچھ عجیب تھا، کچھ امو، آصف نے پکارا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا، جیسے اب کھڑے ہونے کی بھی اس میں سکت باقی نہ ہو۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کر بہنے لگے۔ خدیجہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ الفاظ تو انہوں نے آخری بار 17 سال پہلے سنے تھے، اور جس منہ سے سنا تھا وہ تو آصف بھائی۔ مہرین نے پریشانی کے عالم میں نیچے بیٹھ کر اسے کندھوں سے پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ زویا ابھی تک حیرت سے گنگ آصف کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی وہی تھا، اس کا بھائی۔ اس کا سکتہ ایک آواز سے ٹوٹا، کچھ گرنے کی آواز سے۔ اس نے چہرہ موڑ کر گرنے والی چیز کو دیکھا تو معلوم ہوا وہ آواز کسی چیز کے گرنے کی نہیں تھی۔ اماں! وہ خدیجہ بیگم کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ کر چلائی تھی۔ آصف بھی تیزی سے ان کی جانب لپکا تھا۔ یہاں سے باب نمبر 6 شروع ہوتا ہے۔ 17 سال قبل۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنا شروع کی۔ سر میں ایک دم تکلیف کا احساس ہوا تھا، منہ سے ایک کراہ نکلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ سماعت میں ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ اس کی بصارت دھندلا رہی تھی، کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باس کو خبر کر دو، کوئی پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ابھی سے مکمل ہوش میں آنے دو ہمیں سے۔ آدمی کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ اس پر ایک بار پھر سے غنودگی چھانے لگی۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر ہر شے خاموش ہو گئی۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اس کی نظروں نے پورے کمرے کا تیزی سے جائزہ لیا۔ چھت پر لٹکتا فانوس، دیواروں پر آویزہ پینٹنگز اور ہارڈ ووڈ سے بنے ہوئے فرش کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ اس نے ارد گرد نگاہیں گھما کر کسی کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ وہاں اکیلا تھا۔ وہ لحاف اتارتا فوراً سے بیڈ سے نیچے اترا، دروازے کے پاس آیا، ڈور ناب گھمانے کے بعد اس پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ پر تیر کا نشان بنا تھا۔ یہ نشان پہلے تو یہاں نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ڈور ناب گھما کر ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ سامنے ایک راہداری بنی تھی، وہاں آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ راہداری میں چلتے وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا گھر تو نہیں تھا، وہ جانتا تھا، پر وہ یہاں کیسے آیا؟ ذہن پر زور ڈالتے یاد کرنا چاہا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ گھر سے نکلا تھا، ان دونوں نے آئس کریم خریدی، پھر وہ واپس گھر راستے پر تھے تبھی ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی، جس میں سے 4 آدمی اترے تھے۔ ان میں سے ایک نے اس کے سر پر گن ماری تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ اسی گھر میں تھا۔ اگر میں یہاں ہوں تو کنول کہاں ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ آخر کو وہ بھی تو اس وقت اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اسی طرح چلتا رہا جب ایک جگہ راہداری کے دائیں جانب بنے ایک دروازے سے اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ فوراً دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوا، ذرا سا سر نکال کر دروازے کے اس پار جھانکا۔ تم نے بہت غلط کیا ہے عثمان۔ عباس کو اگر معلوم ہو گیا کہ تم کامران کے بیٹے کو اغوا کر لائے ہو تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ سامنے صوفے پر ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی بیٹھا تھا، چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ پتہ نہیں تم ڈرنا کب چھوڑو گے شرازی، اس کے سامنے بیٹھا دوسرا آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی تو وہ اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ عباس کو ابھی اندازہ نہیں ہے میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ لہجے میں نفرت تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے کامران کا بیٹا میرے پاس ہے تو میں عباس کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا؟ وہ ہنسا تھا۔ کامران کو میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں عباس نے مدد کی تھی، ان دونوں نے مل کر مجھے تباہ کرنا چاہا۔ اب میری باری ہے، میں ان کے بیٹوں کے ذریعے ان سے بدلہ لوں گا۔ تم کامران کو مار کر پہلے ہی اپنا بدلہ لے چکے ہو۔ شرازی نے اسے یاد دلایا۔ دروازے کے پار کھڑے لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس کے باپ کا قتل اس آدمی نے کیا تھا؟ وہ مر گیا ہے، مگر میرے اندر بدلے کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے۔ اوئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آواز پر جہاں دونوں آدمی خاموش ہوئے وہیں دروازے کے پاس کھڑا لڑکا بھی چونکا تھا۔
چہرہ موڑا تو راہداری کے دوسری سمت ایک گارڈ اس کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتا چلتا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھوری آنکھوں والا ایک لڑکا کندھے پر بیگ ڈالے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں اسی کا ہم عمر لگ رہا تھا۔ گارڈ اس تک پہنچا اور اسے بازو سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ چھوڑ دو اسے! یہ حکم عثمان رضا کی جانب سے آیا تھا۔ گارڈ نے فوراً حکم کی تکمیل کی اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ مڑا، نظر سیدھا عثمان رضا سے ٹکرائی۔ وہ ادھر ہی سے چند قدم دور کھڑا پرتجسس نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آصف، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ عام سے لہجے میں پوچھا گیا۔ آصف نے آنکھیں حیرت سے پھیلا کر اسے دیکھا۔ اس آدمی کو وہ پہچانتا تھا، عثمان رضا۔ اس کے متعلق وہ گزرے برسوں میں اپنے باپ کے منہ سے بہت کچھ سن چکا تھا۔ یہاں آؤ! ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ آصف اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ عثمان رضا نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ آہستہ چلتے اس کے سامنے آ کر رکا۔ آصف کی نظریں ان کے چہرے پر جمی تھی، آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی۔ ارے ارے، اتنی نفرت؟ مسکراتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آصف نے ان کا ہاتھ جھٹکنا چاہا مگر سامنے موجود شخص کے مقابلے میں وہ بہت کمزور تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ اسے یہی فکر ستا رہی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سب پتہ چل جائے گا۔ عثمان نے صوفے کی جانب اشارہ کیا جہاں شہرازی ماتھے پر بل ڈالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آصف نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے میری اماں اور بہن کے پاس جانا ہے۔ انداز حتمی تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تم اب ان کے پاس نہیں جا سکتے، تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہوگا۔ اپنی ماں اور بہن کو بھول جاؤ، وہ تمہارے لیے مر گئی ہیں۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ پر وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا، بالکل بھی نہیں۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ آخر اس کا لہجہ التجائیہ ہوا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے اماں ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ اس نے بے چینی سے عثمان کا بازو پکڑا۔ سارا غصہ، ساری نفرت سب بھول گیا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ ابھی اپنے گھر جانا ہے، مگر سامنے موجود شخص پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ تم 1.5 ماہ سے یہاں ہو، ابھی تک تو تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈنے کے بجائے تھک ہار کر شاید خودکشی کر چکی ہوں گی۔ اور جہاں تک بات ہے یہاں سے جانے کی تو تم بھول جاؤ، کیونکہ اب سے تمہیں یہیں رہنا ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا اور پاس کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا آگے آیا اور آصف کو دونوں بازو سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ چلایا تھا۔ ہاتھ پاؤں مار کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا مگر بے سود۔ عثمان اب گارڈ کی جانب مڑا۔ اسے لے جا کر بیسمنٹ میں بند کر دو اور تب تک نہ چھوڑنا جب تک اس کی عقل ٹھکانے پر نہ آ جائے۔ انہوں نے ایک تیز نگاہ آصف پر ڈالی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے! وہ اسی طرح چیخ رہا تھا جب گارڈ اسے کھینچتا وہاں سے لے گیا تھا۔ عثمان رضا مڑنے لگے جب راہداری کی دوسری سمت کھڑے اپنے بیٹے پر نظر پڑی۔ بختاور! انہوں نے اسے پکارا۔ یہاں آؤ! وہ آہستہ آہستہ چلتا ان کے پاس آیا۔ نظریں بار بار اسی جانب اٹھ رہی تھی جہاں گارڈ آصف کو لے کر غائب ہوا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا ڈیڈ؟ اور اس کے بازو پر ہمارے جیسا ٹیٹو کیوں بنا تھا؟ بختاور نے اپنا بازو آگے کیا جس پر تیر کا نشان تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اب ہم میں سے ہی ہے۔ انہوں نے بختاور کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا وہ اب یہیں رہے گا؟ ہاں، وہ اب یہاں رہ کر ہمارے لیے کام کرے گا۔ وہ مسکرائے تھے، بختاور نہیں مسکرایا۔ وہ گہرا سانس بھرتے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کامران کا بیٹا کبھی تمہارے لیے کام پر راضی ہوگا۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھا تو شیرازی نے کہا، ابھی مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ عثمان کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ وہ میرے پاس ہے، میری قید میں ہے۔ اس کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فی الحال تم عباس کے بیٹے کا پتہ کرواؤ۔ میں جلد از جلد اسے بھی یہاں لانا چاہتا ہوں۔ عباس کے بیٹے کو پکڑنا آسان نہیں ہے۔ شیرازی نے اسے آئینہ دکھایا۔ ویسے بھی وہ لوگ ابھی ملک سے باہر ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ابھی عباس کو کامران کے بیٹے کے اغوا کا علم نہیں ہے، ورنہ وہ کچھ کہتے کہتے رکے تھے۔ ورنہ عثمان کے ماتھے پر بل پڑے۔ شیرازی نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے پہلو بدلا۔ ورنہ یہ لڑکا بہت پہلے یہاں سے جا چکا ہوتا۔ شیرازی کی بات پر عثمان کے چہرے پر سایہ لہرائے، ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ تمہیں بھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے شیرازی۔ عباس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے واپس آنے دو، پھر دیکھنا اسی کے بیٹے کے ہاتھوں اس کا خاندان تباہ کرواؤں گا۔ وہ استہزائیہ مسکرائے۔ شیرازی نے اسے دیکھتے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ بینائی سے محروم انسان ہی اندھا ہو۔ کبھی انتقام اور حسد کی آگ میں جلنے والے کو دیکھا ہے؟ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو اس کو لائک کر دینا،
میرا گلا خراب ہے اور مجھے زکام ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری مسٹیکس بھی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو اگنور کرنا اور کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔